8 फरवरी को एक बदतरीन धांधली का जो एक पाकिस्तान का एक बदतरीन धांधली की एक तारीख रकम की गई थी, ये अभी भी उसको दोहरा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के इलेक्शन के दौरान इवन सिंध में आपने देखा कि रैली की इजाज़त नहीं थी, हमारे उम्मीदवारों के दफ्तर तोड़े गए, उनको जलसे नहीं करने दिए गए, उनको कैंपेन नहीं करने दी गई। और जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है तो इससे साबित हो रहा है कि बजाय इस्लाह करने के इदारे और ये जो हुकूमतें बनी हैं, जो कि फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, जो धांधली के तहत हुकूमतें बनाई गई हैं, जेली मैनेट वाली हुकूमतें, ये अब भी अपनी इस्लाह नहीं करना चाहती और मज़ीद ये उस निज़ाम को और ख़राब करने का प्रोग्राम बना के बैठी हैं। अब मैं मुआवजा करता हूँ अपने सूबे का कि हमारे सूबे में इलेक्शन हुए, मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पर कि कोई भी साबित कर दे कि हमने किसी उम्मीदवार के लिए किसी तरह की कोई रुकावट पैदा की हो, हमने किसी तरह से सरकारी तौर पर किसी तरह से कोई दबाव डाला हो। और उसका सबूत ये है कि बावजूद इसके कि हमारे एक ज़िले के अंदर हमारी ही पार्टी में हमारे ही लीडर इमरान खान के तस्वीर के साथ, हमारी पार्टी के झंडे के साथ हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन हो रही थी, इलेक्शन हो रहा था, क्योंकि इससे पहले भी हमारी ही पार्टी का एक कारकुन शहीद हुआ और उसका भाई इलेक्शन लड़ रहा था। लेकिन हमने सिक्योरिटी भी दी, हमने कानूनी तौर पर हुकूमत होते हुए रुकावट डाल सकते थे हम, क्योंकि गैर कानूनी काम था कि एक पार्टी का नुमाइंदा ना होकर, कैंडिडेट ना होकर वो इमरान खान साहब की तस्वीर लगाए और झंडा इस्तेमाल करे। लेकिन फिर भी हमने, इसलिए कि हम सिर्फ ये बात नहीं करते कि हम जमहूरी हैं, इमरान खान का विजन है, उसके मुताबिक हमने जमहूरी तरीके से खुली छूट दी कि आप इलेक्शन लड़ें और अवाम को पूरा हक दिया कि वो अपनी राय के मुताबिक, अपने दिल के मुताबिक जिसको वोट देना चाहती है वोट दे। अवाम ने वोट दिया, अवाम ने अपने नुमाइंदा चुना, हमें खुशी है इस बात की, हम अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। अब वो नुमाइंदा उनके तक़वा में पूरा उतरता है नहीं उतरता, लेकिन हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हमने जो अवाम के दिली राय थी, अवाम का जो मैंडेट था, उसका एहतराम किया और उनके दिए हुए वोट की इज़्ज़त की। वरना 2 नंबरी हम भी कर सकते थे, कानून को हाथ में लेकर गैर कानूनी हरकत हम भी कर सकते थे। लेकिन ये फ़र्क है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ना 2 नंबर हैं, ना मुनाफिक हैं, ना हम कानून को हाथ में लेते हैं और हम पाकिस्तान के आइन की पासदारी करते हैं और हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के साबित किया है। इंसान की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, उसका अमल बताता है कि वो क्या कर रहा है। दूसरी जो बात है वो, हमें एक लेटर आया विफाक की तरफ से और उस लेटर में हमें एक आ गया कि जो बिजली की चोरी हो रही है पख्तूनख्वा में, उस हवाले से हमारे साथ तो बातचीत करना चाहते हैं। तो बिल्कुल हम वेलकम करते हैं इस चीज़ को। लेकिन इससे पहले जो बिजली की 2 तरह से बिजली के लॉसेज हो रहे हैं, एक सिस्टम की वजह से हो रहे हैं, एक आवाम जो बिजली चोरी करती है उसकी वजह से हो रहे हैं। लेकिन हमारे सूबे में एक बदतरीन लोड शेडिंग जारी है और आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, अवाम को और तकलीफ़ हम नज़र आ रहा है कि मज़ीद अवाम को तकलीफ़ देंगे। तो मैं यहाँ पे वादे करता हूँ एक बात को कि जो इन्होंने लेटर लिखने से पहले ही कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और वापडा के ज़रिए लोगों को FIR देना शुरू कर दी, तो फिर आपने जब बातचीत नहीं करनी तो लेटर क्यों लिखा आपने फिर? और अगर आपने लेटर लिख ही दिया है और आप बातचीत करने के मूड में हैं तो पहले आप बातचीत करें। और मैं बड़ा क्लियर मैसेज दे रहा हूँ IG साहब को कि जब तक हमारी ये बातचीत नहीं होती तो बिल्कुल वापडा के कहने के ऊपर उस वक्त तक ये जो नाजायज़ FIR ये लोगों पे करवा रहे हैं इसको ना किया जाए। और कानूनी तौर पे अगर कोई चीज़ ऐसी हो भी रही है गैर कानूनी तो उसके लिए रास्ता हम निकालने को भी तैयार हैं, बात करने को भी तैयार हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है जो उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। और मैं ये भी वादे करता हूँ कि मुझे आप पहले डिटेल भेजें वहाँ से, जो मिनिस्टर हैं वो मुझे भेजें वहाँ से कि मेरे सूबे में इस वक्त कितने लॉसेज हैं। मैं उनको ऑन करता हूँ, मैं अपनी आवाम को ऑन करता हूँ। वो जो लॉसेज हैं जितने भी हैं वो लॉसेज, फिर मैं फैसला करूँगा कि जो चोरी के हिसाब से मेरे लोगों के लॉसेज हैं, अगर बहसीयत सूबा मैं उनको ऑन करता हूँ और मैं उनको बर्दाश्त करता हूँ और अपने लोगों को रिलीफ देना चाहता हूँ, तो जो मेरा 1510 अरब रुपये आपने देना है तो उसमें से मैं आपसे कटौती करवा कर अपने लोगों को रिलीफ देना चाहता हूँ। आप हमारे साथ बैठें और बैठ के बात करें। ये जो बदमाशी का आपने एक वतीरा इख्तियार किया हुआ है ये यहाँ पर नहीं चलेगी, ये यहाँ पर नहीं चलेगी, न ये बर्दाश्त की जाएगी।
اور ہمارے لوگوں کو بار بار آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی چور چور، یہ دوبارہ یہ لفظ بھی آپ نہ استعمال کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ ہمارے لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، ہمارے لوگوں نے اس پاکستان کے لیے، پاکستان بننے سے لے کے اب تک بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ لفظ اس کے بعد میں کسی کے منہ سے نہ سنوں کہ میرے صوبے کے لوگوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرے کہ ہم چوری کرتے ہیں۔ چوری ہم کرتے نہیں ہیں، پھر چوری آپ کا ڈپارٹمنٹ کرواتا ہے۔ وابڈا کے افسران، وابڈا کے لائن مین، وابڈا کے سپرنٹینڈنٹ کے بغیر کوئی ایک یونٹ بھی چوری نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کہو کہ آپ کا محکمہ چور ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ چور ہے، آپ کے افسران چور ہیں، بجائے آپ میری عوام کو چور کہتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم میں لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ آپ بیٹھیں، ہمارے ساتھ پہلے بات کریں، بات کرنے کے بعد پھر میں اون کروں گا اپنے صوبے کے لوگوں کو۔ ان کی مجبوری ہے، مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل کی وجہ سے مزید ہمارا صوبہ پیچھے گیا ہوا ہے۔ بہت سے ایریاز ہمارے ایسے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں، کاروبار نہیں ہے وہاں پر۔ تو اگر میں ان کو اون کرنا چاہتا ہوں اور ان کی جگہ پہ میں پیسہ بھرنا چاہتا ہوں اور میں بھر سکتا ہوں اور آپ نے میرے پیسے دینے ہیں، تو اس پہ پہلے بات کریں، بجائے اس طرح پرچے کاٹ کے میرے لوگوں کو اور میری پولیس کو دوبارہ آمنے سامنے لانا ہے۔ بڑی مشکل سے جو آپ نے 9 مئی کے بعد حرکات یہاں پہ کی، ہمارا شکر ہے بہت ظرف ہے، ہم ظرف والے لوگ ہیں۔ ہماری پارٹی کا ورکر بھی عمران خان کی پالیسی کے مطابق ایک ظرف رکھتا ہے، بڑے ظرف سے ہم نے برداشت کیا، ہم آگے اس سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ ہمیں مزید آپس میں کنفرنٹ کرا کے آپ اس طرف لے کے نہ جائیں۔ اس کے علاوہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت عمران خان کے کیسز کے، اور جو بشرا بیگم کے حوالے سے، جو ان کی صحت کے حوالے سے جو بات چیت کی جا رہی تھی، اس کے اوپر جو اس وقت جو ٹیسٹ ہوئے، اور ہم نے صبح خیر پختونخوا نے یہاں سے لیٹر لکھا کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم ایک بورڈ بنا کے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دی گئی اس کی، جو بہت ہی بڑی زیادتی ہے۔ یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہماری جو بشرا بیگم عمران خان صاحب کی جو بیوی ہیں، ان کو اگر ہمیں تشویش ہے اس بات کے اوپر کہ ان کا علاج صحیح نہیں ہو رہا یا ان کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ایز اے حکومت ہم ان کا چیک اپ کروائیں۔ انہوں نے نہیں کرنے دیا، لیکن جو ٹیسٹ رپورٹ آئی ہے، اس ٹیسٹ رپورٹ میں وہ بات ثابت ہوئی ہے کہ زخم موجود ہے۔ تو اس کے اوپر ہماری تشویش ہے، باقاعدہ ایک اور بورڈ بٹھایا جائے، اس چیز کو کلیئر کیا جائے۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے، مزید حرکتیں کر کے آپ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو، کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اس نظام کو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن ہمارا جو ایک جائز حق ہے، ہمارا جو ایک پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے، ہمارا ریلیز کرنے کا حق ہے، ہمارا کیمپین کرنے کا حق ہے، وہ حق ہم سے بار بار چھینا جا رہا ہے، ہمیں برداشت کر رہے ہیں۔ میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اس کے بعد میں خود جاؤں گا اور پاکستان کے ہر صوبے میں اپنے ورکر کے نشر کروں گا، اپنے ورکرز کے پاس جا کے ہر صوبے میں جا کے جلسے کروں گا، اپنے جائز مطالبات کی ڈیمانڈ کروں گا، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم بار بار برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارا لیڈر غیر قانونی طور پہ اس وقت جیلی پرچوں میں، جیلی کیسوں میں وہ قید ہے۔ اس کے بعد مزید آپ بارہا آپ ریپیٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں کہ جن چیزوں کو ہم برداشت کر کر کے مزید ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں، آپ لوگوں کی خدمت کی طرف فوکس کریں، پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کی طرف فوکس کریں، اور ہمیں بار بار نہ چھیڑیں، کیونکہ آپ ہمیں چھیڑیں گے بار بار اور غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ آپ یہ کام کریں گے، تو پھر ظاہری بات ہے ہماری برداشت کی ایک حد ہے اور ہمارا ایک ظرف ہے۔ آپ اس ظرف کا فائدہ لے رہے ہیں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم پھر وہ اقدامات کریں۔ پھر جو اقدامات اگر ہم نے اٹھا لیے تو اتنے سکون سے پھر حکومت آپ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تو بغیر مینڈیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے عوام کا۔ اور پھر بارہا جو آپ بار بار مہنگائی کا ایک طوفان لوگوں پہ ڈالی جا رہے ہیں، بار بار مہنگائی ہو رہی ہے، بجلی یہاں موجود نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو جو حالات ملک کے آپ نے بنائے ہیں پچھلے PDM-1 کے تجربے میں، اس کے بعد ایک جو قائم مقام حکومت نے تباہیاں پھیری اس ملک کے اندر، اور اس کے بعد دوبارہ آپ ایک اور PDM-2 کی شکل میں پھر ایک مینڈیٹ چور جو آ کے بیٹھ گئے ہیں فارم 47 کی حکومتیں۔ تو جو انہوں نے پاکستان کا حال کیا ہے تو اس حال کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور ہمارا چونکہ آبجیکشن لگا تھا سینٹ کے حوالے سے جو الیکشن کے اوپر، جو الیکشن انہوں نے ملتوی کیا اور کہا کہ آپ ان جیلی نوٹیفائڈ ریزرو سیٹ جن کا حق ہی نہیں بنتا ہے آئین کے مطابق، اور یہ میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر ایک پارٹی کا مینڈیٹ ہے اور اگر اس کی کسی وجہ سے وہ روکا گیا ہے ریزرو سیٹ کو، تو کسی اور پارٹی کو دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ایک دفعہ پھر جس طرح وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ ہماری سیٹیں اور پارٹیوں کو دے دی اور ساتھ کیا جائے اس کے لیے قانون بنا لو۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے
کہ میں یہ نادر شاہی حکم دے رہا ہوں اور قانون بعد میں بنا لو آپ. تو ہمارا آبجیکشن یہ تھا کہ ہمارا سنی اتحاد کونسل کے اوپر ٹکٹ کے اوپر کوئی پارلیمنٹیرین نہیں تھا. تو اب ایک ایسا جنرل کھوہاڑ سے ہمارا ایک MP آ چکا ہے اور ایک ضمنی الیکشن میں ہمارا ایک MNA آ چکا ہے سنی اتحاد کونسل کی ٹکٹ کے اوپر. تو ہمیں اپنا یہ حق واپس دیا جائے. ہم اس کے لیے اپیل بھی کر رہے ہیں, ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں, ہم اس پہ ریویو بھی کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب مہربانی کریں. آپ جس حد تک جا رہے ہیں آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں, مزید آپ یہ حدیں کراس نہ کریں. کسی کے مینڈیٹ کو اس طرح چوری پہلے آپ نے کیا, اس کے بعد ریزرو سیٹ میں آپ نے ہماری سیٹیں کسی اور کو دے دیں. یہ بار بار جو آپ یہ کر رہے ہیں, آپ چاہ کیا رہے ہیں, آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں, یہ آپ کا کیا مقصد ہے, میری سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن میں آپ کو پہلے ریکویسٹ کر رہا ہوں, التجا کر رہا ہوں